وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے نبی آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان، سرور ذیشان، محبوب رحمان، حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں اپنی غلامی کو سبق پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الحمدللہ قربانی کا پربہار موسم بہت نزدیک تشریف لا چکا ہے۔ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو دی گئی ہے، بلکہ یہ بہت پہلے سے ہے۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے قربانی بہت پرانی عبادت ہے۔ کتنی پرانی عبادت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن عظیم کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور آج ایک نہیں بلکہ قرآن عظیم سے میں 4 آیتیں پڑھوں گا اور چاروں آیتیں انشاءاللہ قربانی سے متعلق ہوں گی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 جو میں نے پڑھی، سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 جو پڑھوں گا، سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 اس کو بھی ذکر کروں گا، اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 انشاءاللہ اس کا بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال جو ہمارے بھائی نے، فاروق بھائی نے مجھ سے بہت پہلے کیا تھا، تقریباً مہینہ بھر سے زیادہ ہو گیا۔ سوچتا ہوں کہ اس جمعے کو بتاؤں گا، اس جمعے کو بتاؤں گا، مگر ٹائم ہی نہیں مل پاتا، اتنا ٹائم رہتا ہے اور باتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں کیا کروں۔ اگر آج بھی بتائیے دیتا ہوں حضرات کو۔ فاروق بھائی نے مجھے فون کر کے کہا کہ امام صاحب ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، اور بات اس لیے میں پوچھنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا نا کہ میرے اندر کوئی بات آپ دیکھیں، کوئی غلطی دیکھیں تو بالکل کھل کے بولے، تو اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں، تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا امام صاحب کافی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، بلکہ کچھ مہینے گزر گئے، آپ آتے تو ڈائریکٹ بیان شروع کرتے ہیں، پہلے جب آتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب ڈائریکٹ آتے الحمدللہ رب العالمین، خیریت سے تو ہے آپ؟ جی ہاں الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کی دعائیں ساتھ ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ 3-4 ہفتے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، سلام کے موضوع پر بات چلی تھی، تو بتایا تھا میں نے کہ کن کن وقتوں میں سلام کرنا منع ہے۔ ان میں ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا انتظار نماز میں ہو، جب کوئی نماز میں ہو یا انتظار نماز میں ہو اسے سلام کرنا منع ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہو، اب میں آپ کے پاس آ کے کہوں السلام علیکم، تو میرے لیے درست ہوگا؟ بولی نہ ہاں یا نہ، بالکل درست نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا منع ہے، اسی طریقے سے جو بندہ نماز کے انتظار میں ہے اسے بھی سلام کرنا منع ہے۔ کیوں؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے جو بندہ نماز میں ہے وہ تو نماز میں ہے ہی، جو بندہ نماز کے انتظار میں ہے گویا یہ بھی نماز میں ہے۔ اب اس وقت آپ کس انتظار بتائیے؟ لڈو بجنے والے نہیں، نماز ہوگی یہ بھی، آپ نماز کے انتظار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نماز کے انتظار میں ہیں تو امام صاحب آ کے ڈائریکٹ بیان شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ نماز کے انتظار میں ہیں۔ اس مسئلے کو پڑھتا بہت پہلے رکھا تھا، توجہ نہیں تھی۔ کچھ دنوں پہلے جب اسٹڈی کر رہا تھا کتاب کی تو اس میں پھر مجھے مسئلہ جاننے کو ملا الحمدللہ، تو میں نے کہا اس پر عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے سلام کیا کرتا تھا، اب چونکہ توجہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے چند ہفتوں سے نہیں بلکہ چند مہینوں سے سلام کرنا بند کر دیا۔ ہاں جب آپ سے بات میں ملاقات ہوتی ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ نے مجھے سلام کرتے، یہ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، لیکن بات ابھی بھی چل رہی ہے۔ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ وجہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ساتھ کئی اسلامی بھائیوں کے ذہن میں بات آتی ہوگی، تو میں نے کہا چلو یار موضوع تو قربانی کا ہے لیکن اس مسئلے کو میں کلیئر کر دوں تاکہ کچھ اسلامی بھائی
اگر سوچتے ہو کہ یار امام صاحب نے سلام کا بیان کیا تھا کہ سلام میں پیر کرنی چاہیے، جو سلام میں پیر کرتا ہے اس پہ 90 رحمتیں اترتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 رحمتیں ملتی ہیں، تو یہ تو ڈائریکٹ آ کے بیان شروع کر دیتے. تو میں نے مسئلہ بتا دیا آپ کو کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، ہمارا اسلام اسے منع کرتا ہے کہ وہ انہیں سلام کرے، بلکہ اس وقت سلام کرنا منع ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن عظیم کے سورۃ الحج 17ویں پارے میں ہے، قرآن پاک کے 17ویں پارے کی سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 34 جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ذرا یہ اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اسی سے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ قربانی کتنی پرانی عبادت ہے. اس کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کیجیے گا. میرا اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اسی سورۃ الحج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ قَوْمٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام ذکر کرے کہ اللہ نے انہیں بے زبان جانوروں کے ذریعے روزی عطا فرمائی. اس آیت کریمہ کا مطلب تفسیر صراط الجنان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی اس لیے ہر امت پر مقرر فرمائی تاکہ وہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی. پہلی تو یہ کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا شرط ہے، اور دوسری یہ کہ قربانی آج کی نہیں بہت پرانی عبادت ہے. دونوں کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ اس آیت کریمہ سے جو جاننے کو ملا کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا شرط ہے. بہار شریعت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا، جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، جانور حرام ہو جائے گا، حرام ہو گیا جانور. اور اگر ذبح کرتے وقت کوئی بسم اللہ پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کے بھول پر شریعت نے کوئی گرفت نہیں کی، کوئی پکڑ نہیں کی، جانور حلال ہے، اب اس کو کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، کیونکہ بھول ہو گئی بھائی سے کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی صاحب ذبح کر رہے ہیں تو ساتھ میں کوئی اور ہاتھ بھی لگا دیتا ہے برکت کے لیے. تو یاد رکھنا، ایک بندہ جانور ذبح کرے یا دو بندے چھری پکڑ کے جانور ذبح کرے، دونوں پر اللہ کا نام لینا فرض ہے، دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک نے سوچا ارے میرا بھائی پڑھ رہا ہے نا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس نے نہیں پڑھی، جانور حرام ہو جائے گا. بقرعید کے دنوں میں خاص طور سے یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہم جب کسائی کو گھر بلاتے ہیں بکرا کاٹنے کے لیے تو چھری پھیر رہا ہے وہ، اور اپنی برکت کے لیے ہاتھ لگا دیتے ہیں، چلو میری طرف سے ہو رہا ہے نا، میرے نام سے ہو رہا ہے، میں بھی ہاتھ لگا دیتا ہوں. تو یہ یاد رکھیے گا، بالکل ہاتھ لگائے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام ضرور یاد رکھے. جس طرح کسائی پر اللہ کا نام لینا فرض ہے، آپ پر بھی اللہ کا نام لینا فرض ہے. ہاں، وہ لوگ جو جانور کی ٹانگیں پکڑے ہوئے ہیں یا سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سب پر بسم اللہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے. صرف کس پر فرض؟ جو بندہ جانور ذبح کر رہا ہے، ایک ذبح کر رہا ہے یا دو ذبح کر رہا ہے، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. جب بات اللہ کے نام کی آ گئی ہے تو میں اس کو بھی عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے کسائی بھائیوں کے اندر یہ غلطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بالخصوص عام دنوں میں جب آپ حضرات بولر لینے جاتے ہیں. کئی لوگ کسائی ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ گٹکا کھاتے ہیں، اب منہ میں گٹکا بھر رہا ہے، اس وجہ سے یا تو بسم اللہ پڑھیں گے یا پڑھیں گے تو بالکل الفاظ گپڑ سپڑ رہیں گے، اور کچھ ایسے پڑھتے ہیں کہ آوازیں نہیں آتی کان میں. تو یاد رکھنا. اور جس وقت آپ نے شادی کا آرڈر دیا کہ بھائی ہمارے یہاں ولیمہ ہوگا یا ہمارے یہاں دعوت کا اہتمام ہے، تو آپ مجھے جو ہے 500 ڈالر چاہیے، 200 ڈالر چاہیے. اب ایسے اناڑی قسم کے کسائی سننے میں آئے، اللہ معاف کرے، تو کیا کرتے ہیں، پہلے آرڈر کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں گے اگر پڑھیں گے تو، اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے چالو. پہلے پڑھ لیا تھا نا، جی ہاں پہلے پڑھ لیا تھا، اس لیے وہ حلال ہے. باقی جتنے سوال ہیں نا بغیر بسم اللہ کے، یہ سب حرام ہے. کھانے والوں کا سارا گناہ اس پر ہو رہا ہے. تو چند پیسوں کی کمائی کے لیے اور سناٹے بازی سے کام کرنے کے لیے کہ شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ کام ہو جائے، لوگ اس طرح کے حرام کام کر کر کے اپنی کمائی کو بھی حرام کر لیتے ہوں گے. ان کسائیوں سے، ان قصابوں سے میری ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے ایسا ظلم مت کرو. حلال روزی کمائیے اور ایمانداری سے کمائیے. 2 منٹ کی جگہ 5 منٹ لگ رہے ہیں، آپ کا بھی بھلا اور اس کھانے والے کا بھی بھلا انشاءاللہ. اور روزی بھی آپ کی 100% حلال ہوگی. اور حلال روزی کی جو فضیلتیں حدیثوں کے اندر آئی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب حلال روزی کا ایک رقبہ بندے کے پیٹ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال کھلانا ہے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے پہلا سندیش ہم کو یہ دیا گیا کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا فرض ہے.
جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور حرام، بھول ہو گئی اور اب نہیں لے پائے اللہ کا نام اور جانور ایسی ذبح ہو گیا تو حلال ہے کیونکہ بھول پر شریعت میں پکڑ نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو سورۃ الحج میں بیان ہونے والی 34ویں آیت سے ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے کہ قربانی آج کی نہیں، بہت پرانی عبادت ہے۔ کتنی پرانی عبادت ہے؟ اب آپ اس کو اس سے سمجھیے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں پتہ چلے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک ہر امت اپنی اپنی شریعت کے مطابق قربانی کیا کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل میں دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیجیے، ان کے بیٹے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قابل نے دونوں نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، اس کا ذکر قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اگر آپ اسے اسٹڈی کرنا چاہیں، قرآن عظیم کے ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان کے ذریعے پڑھنا چاہیں تو ریفرنس نوٹ کر لیجیے۔ قرآن پاک کا 6واں پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 27، 28، 29، 30۔ ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حضرت حابیل اور قابل کی قربانی کا ذکر فرمایا کہ کیا قصہ ہوا تھا اور انہوں نے قربانی میں کیا کیا پیش کیا تھا اور اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی اللہ کی طرف سے کیا تھی، یہ سارا تفصیل میں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے باقاعدہ انہوں نے ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ قربانی آج کی نہیں، صدیوں پرانی بہت پرانی عبادت ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی انوکھی اور لاجواب قربانی تو مشہور ہے، قرآن عظیم میں ذکر بھی موجود ہے اور بقرعید کی دنوں میں ہم اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے لوگ اپنے پسندیدہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی قربانی رائج تھی کہ وہ اپنے ہر دل عزیز اور محبوب ترین جانوروں کو رضا الہی کے لیے اس کے راہ میں قربان کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے، ان کے زمانے میں بھی قربانی کا رواج تھا، یہاں تک کہ بتایا گیا تفسیر کی کتابوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس تعمیر فرمایا تو بیت المقدس کی تعمیر فرمانے کے بعد تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تو نے ہمیں بیت المقدس بنانے کی توفیق عطا فرمائی، اس شکرانے میں تمام بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کی قربانی فرمائی۔ اسی طریقے سے عرب شریف میں بالخصوص ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں، باپ داداؤں میں قربانی کا رواج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں نسب شریف میں 28ویں نمبر پر 28ویں نمبر پر ایک دادا جان ہے، ان کا نام ہے حضرت قیصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قیصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی نیک کام کے لیے قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، تو پتہ ہے آپ کو اتنی قربانیاں پیش کی کہ غیب سے آواز آئی، حسبک یا قیصار قد قبل اللہ قربانک، اے قیصار بس کرو، اللہ نے تمہاری قربانیوں کو قبول فرما لیا۔ تو دیکھیں آپ، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بنی اسرائیل، سلیمان علیہ السلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد، اس طریقے سے پورے عرب شریف کے اندر یہ قربانی کا سسٹم اللہ کی طرف سے پہلے سے رائج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو قربانی کا فریضہ دیا گیا۔ الحمدللہ قربانی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، قربانی کرنا اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے، قربانی کرنا اللہ کے قرب پانے کا سبب ہے، قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، قربانی کرنا سنت انبیاء ہے، قربانی کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر کالے پیروں والا، کالے پیٹ والا، کالی آنکھوں والا ایک مینڈا لایا گیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چھری تیز کی اور چھری تیز کرنے کے بعد اس جانور پر ہی، اس مینڈے کو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمایا اور یہ دعا کی، اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے قبول کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو آگے بڑھوں، اس سے پہلے یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو ہر سال بتاتا ہوں، یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار رہا کہ میرے آقا ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ جتنے صاحب نصاب حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، اور جن پر قربانی واجب تو نہیں ہے مگر کہ وہ ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتے،
قربانی واجب ہے جن پر ان سے گزارش ہے اپنی طرف سے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسپیشل قربانی کیجیے. آپ دونوں آپشن آپ کے سامنے. نمبر 1 یا تو آپ 2 بکرے لے لیں, ایک اپنی طرف سے ایک آقا علیہ السلام کی طرف سے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کر دیں اور اپنا جو قربانی کا حصہ وہ بڑے جانور کی قربانی میں لے لیں, حصہ ڈالنے وہاں پر. اس کا الٹ بھی کر سکتے ہیں, حصے والی قربانی میں آقا علیہ السلام کا نام پیش کر دیا اور بکرا اپنی طرف سے کر دیا. حالانکہ مجھے زیادہ بیسٹ جو لگ رہا ہے نا وہ یہ لگ رہا ہے کہ بکرا کرو حضور کی طرف سے اور اپنا نام ڈال دو قربانی والی سے. یہ دیکھو محبت کی بات ہے. اگر آپ حضور کی محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اگر یہاں جے پور میں کوئی ایسا کلینک ہونا جو ہمارے ایمان کا ٹیمپریچر ناپ سکے تو ذرا چیک کروا کے آنا کہ اپنے ایمان کا ٹیمپریچر کتنا ہے. حضور علیہ السلام کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ, اتنا بھی. میرے آقا تو ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی کروائے اور ہم ایسا نہیں کہ ہم لوگ نہیں کرتے. الحمدللہ میں جانتا ہوں کئی جگہوں پر جب میں نے جانا ہوتا ہے بقرعید والے دن دعا وغیرہ پڑھنے کے لیے تو الحمدللہ کئی جگہوں پر جانا ہوا تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں امام صاحب یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ دیکھو ایسے دیوانے بزرگ کے موجود ہیں. لیکن پہلے بتاؤں فرض و واجب نہیں, اگر آپ نے حضور علیہ السلام کی طرف سے نہیں کیا 1% گناہ نہیں ہے, 1% گناہ نہیں ہے. مگر میں بات محبت کی کر رہا ہوں کہ اگر ہماری محبت ہمیں اس بات پر نہ تیار کر سکے کہ کم سے کم ایک جانور یا ایک حصہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ہم قربان کر سکیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس کیٹیگری میں ہے. خیر رک کر مسئلہ بھی بتا دوں. یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں, چھوٹا جانور جیسے بکرا وغیرہ ہے اس کے اندر ایک ہی حصہ ہوگا. بڑے جانور کی قربانی میں میکسیمم 7 حصے ہوں گے اور منیمم 1. 3 اسلامی بھائیوں نے پاڑا کر دیا, 3 اسلامی بھائیوں نے ایک پاڑا کیا, اس سے کتنے بن سکتے تھے 7. مگر انہوں نے تینوں نے اپنا حصہ لیا, چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں کسی کا نہیں ملایا, کوئی بات نہیں 100% قربانی ہو جائے گی. میکسیمم 7 ہے, منیمم 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو 5 کرو 6 کرو, میکسیمم 7 ہے. اگر 8 کر لیا آپ نے, بڑا جانور تھا 8 اس سے شامل کر دی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اور ایک یاد رکھیے گا مسئلہ یہ سننے میں آتا ہے, اللہ بہتر جانے کون سے گھر ہیں جن کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہے, والد صاحب پر بھی ہے, امی پر بھی ہے, بہن پر بھی ہے, بھائی پر بھی ہے. لیکن بکرے کتنا ہے کہ ایک, کس کی طرف سے؟ صاحب کی طرف سے. تو پتہ کیا ہوگا, کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. اگر آپ بکرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک شخص کا الگ الگ بکرا ہوگا, اور اگر آپ چاہو کہ ایک بھی کام ہو جائے تو بڑے جانور کا انتظام کیجیے. میکسیمم 7 حصے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے 6 یا 7 اسلام جو 6 یا 7 ممبر گھر میں ہیں ان کی طرف سے کیجیے. لیکن جتنے لوگوں نے, میری بات غور سے سنیے, جتنے لوگوں نے اب تک ایسا کام کیا ہے بقرعید میں کہ ایک بکرا آتا تھا سب کی طرف سے ہوتا تھا تو لکھ کے رکھ لینا اور مجھ سے مطمئن نہ ہو کہ پتہ نہیں کیسے مسئلہ بتاتا ہے. تو آپ کی نظر میں جو سب سے بڑے مفتی وہاں چلے جائیے اور وہاں سے مسئلہ لے کر کے آئیے کہ ہماری طرف سے مطلب گھر میں ہمارے 4-5 ممبر صاحب نصاب ہیں مگر اب تو ہر سال ایک بکرا کرتے, ایمانداری سے ہمیں بتایا جائے کہ وہ قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی. میں مسجد سلائیوانہ کا امام ہوں اور پراپر جے پور کا ہوں اور یہ میلہ بھی میرا بولنا ہے, کہیں نہیں جاؤں گا, یہیں تشریف رہوں گا, آپ تشریف لے گے. اس طرح آپ کی قربانیاں ہر سال برباد ہوئی ہیں, یاد رکھنا, کیونکہ آپ نے شریعت کے قانون اور لا کو فالو نہیں کیا, اپنی منمانی کے مطابق قربانی کی. آپ کو صحیح لگ رہا تھا تو آپ نے کر لیا. جیسے ہمارے غلط فہمی پائی جاتی ہے, بکرا کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 1 سال کا, اور دمبا وغیرہ وہ تو 6 مہینے کا بھی چل جائے. اچھا کس نے کہہ دیا؟ ہاں میں نے سنا ہے کسی امام صاحب سے سنا, اس امام صاحب کو میرے پاس لے گیا, میں پوچھوں تو صحیح کیا بیان کیا انہوں نے. ایک مسجد سرائے میں تشریف رکھنے والے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھنا 6 مہینے کے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ 6 مہینے کا دمبا شریعت نے اوکے کیا ہے جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے. 6 مہینے کا ہے, 7 مہینے کا ہے, سال بھر کا نہیں ہے, مگر اتنا اٹا کٹا مستنڈا موٹا تگڑا ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے, تو شریعت نے اس کو اوکے کیا, یہ اس کی قربانی جائز ہے. وہ مینڈا اور دمبا جو 6 مہینے کا نہیں ہے, سال بھر میں ایک دن بھی کم ہو اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہ لگتا ہو, اس کی قربانی ناجائز ہے. اس بات کو لکھ کے رکھ لینا. اور بکرا چاہے کتنا ہی اٹا کٹا ہو, کتنا ہی موٹا تگڑا ہو, دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے یا نہ لگے, اگر سال بھر سے ایک بھی دن کم ہوگا اس میں کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس کی قربانی ہوگی نہیں. سال بھر پورا ہونا ضروری ہے. ان باتوں پر توجہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں آپ یہ مسائل نہیں بیان کیے جا رہے ہیں,
اب جب بھی بقرعید کا مہینہ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کو لے کے گئے اور زمزم کا کنواں جاری ہوا، بس یہ بیانات ہوتے ہیں آج کل۔ یہ جو بیسک مسائل ہماری قوم کے لیے، یہ کون بیان کرے گا؟ امام صاحب اگر آپ نہیں بیان کریں گے تو قوم تو گمراہ ہو رہی ہے۔ یہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر تو قربانی ہو جاتی ہے، اور پھر لیبل لگا دیں گے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو کر ہی کیوں رہے ہو قربانی؟ معافی مانگو اللہ سے، نہیں کر سکتا مولا، بیلنس جمع کروں گا، بچی کی شادی کے لیے جمع کروں گا، میں قربانی نہیں کر سکتا، بھلے میں کتنے بڑا کروڑ پتی، میں نہیں کر سکتا مولا، اور میں تو جانتا ہوں تو معاف کرنے والا ہے۔ دین کو، اسلام کو مذاق مت بناؤ اے مسلمانوں۔ شریعت کے احکام، شریعت کے اصول کے مطابق ہی فالو کیے جائیں گے، اپنی منمانی کے مطابق نہیں۔ برائے مہربانی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ان باتوں کو ذرا سا دھیان میں رکھیں انشاءاللہ کہ بکرا جو چھوٹا جانور ہوتا ہے وہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا، ایک ہی کی طرف سے۔ بڑے جانور کی قربانی ہے ٹھیک ہے، اس میں میکسیمم 7 کر سکتے ہیں، اور بکرے جو بڑے جانور کی قربانی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے اس سے قربانی کے ڈالیں، نہیں، آپ کچھ اس سے قربانی کے ڈالیں، کچھ اس سے عقیقے کے ڈال دیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں ایک حصہ قربانی کا ڈالا، باقی 6 حصے عقیقے کے، نو ڈاؤٹ قربانی 100% ہوگی، عقیقے بھی 100% ہوں گے۔ ایک حصہ عقیقہ کا، 6 حصے قربانی کے، نو ڈاؤٹ 100% قربانی بھی ہوگی، 100% عقیقے بھی ہوگی۔ تو ذرا سا ان باتوں کو پیارے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور قربانی جب کر ہی رہے اللہ کے حکم پر تو پھر اسی طریقے سے کیجیے جس سے اللہ راضی ہو، ورنہ آپ کیا کریں گے؟ منڈی بھی گئے، اتنا ٹائم بھی ویسٹ کیا، گرمی اتنی خطرناک ہو رہی ہے، منڈی میں گھومتے گھومتے پورے پسینے میں نہا گئے، بکرا بھی لے کر آئے، قربانی بھی کر دی، ہاتھ آیا کیا؟ کچھ نہیں، اللہ راضی نہیں ہوا، قربانی قبول ہی نہیں کی گئی، تب بتاؤ اس قربانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کتنا اچھا ہو ہم پہلا ہی قدم اٹھائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھائے۔ ہماری مرضی سے اٹھنے والے 1000 قدموں سے یہ ایک قدم سب سے بیسٹ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھائے انشاءاللہ۔ اچھا جناب، تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ قربانی کے حوالے سے، تو قربانی اتنی پرانی عبادت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت، وہ بھی حدیث سن لیجیے، فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی، چتکبرے تھے اور سینگوں والے تھے، اور ان کو قربان کر کے آقا علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، یعنی ان کو قربان کرتے وقت آقا علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک بات اور ہمارے سامنے جو بہت زیادہ بقرعید میں آتی ہے خاص طور سے، وہ یہ پیارے اسلامی بھائیوں، جب جانور ذبح ہوتا ہے نا تو ہمارے تماشا خوب اس کا بنایا جاتا ہے، بچے بھی چلتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، ان کو سمجھائے کون، تالیاں بج رہی ہوتی ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اور ہم فرماتے ہیں کہ جب جانور ذبح ہو رہا تو بندہ خود اس کی جگہ اپنے کو تصور میں رکھ کے دیکھے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ اور جانوروں کو یہ جو ذبح کرتے ہیں نا قربانی میں، یاد رکھنا، اس کو لکھ کے رکھ لینا، یہ کوئی ظلم نہیں ہے ان کے اوپر، یہ ظلم نہیں ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم بندے ہیں، اور وہ عظیم ہستی آقا علیہ السلام جن کو قرآن پاک نے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے سورۃ الانبیاء جو ہے قرآن پاک میں، اس کی آیت نمبر 107 107 آپ پڑھیں گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو آقا علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت بھی ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، دنیا کے لیے رحمت ہے، آخر سب کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام ایسے رحمت للعالمین ہے کہ حضور نے ہی جانوروں کے حقوق قائم فرمائے، اور اپنی امت سے یہاں تک فرمایا کہ اپنے جانوروں کو روزانہ 70 مرتبہ چارہ دو، ان کا خیال رکھو، کسی طرح کی تکلیف مت آنے دو۔ یہ آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا جانوروں کے تعلق سے، اور وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم پر جانوروں کو ذبح فرما رہے ہیں۔ پتا چلا اگر یہ قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا اگر یہ ظلم ہوتا تو آقا علیہ السلام کبھی نہ کرتے، اور اللہ پاک خود رحمان ہے، رحیم ہے، خود رحم کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ پاک اس کا کبھی پوری فرماتا، کہ اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ پاک بے شک کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا، ظلم سے پاک ہے۔ تو جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور اللہ کے آرڈر پر، اور اگر لوگ اسی میں پڑے ہوئے تو میں گزارش کروں گا کہ پیزے برگر کھاتے ٹائم، یہ گوشت وغیرہ میں ہاتھ صاف کرتے ٹائم، اس وقت یہ سوچ کہاں مر جاتی ہے؟ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ان کو یاد آتا ہے کہ
قربانی جانوروں پر رحم کرنا چاہیے. ہے نا پوائنٹ کی بات ہے. اچھا اگر یہ ظلم ہوتا معاذ اللہ استغفر اللہ, مچھروں کو کون نہیں مارتا؟ مشینیں لگا رکھی ہیں, طرح طرح کے کیمیکل لگا رکھے مچھروں سے حفاظت کے لیے, مچھر مر رہا ہے, ایسا کوئی ایسے انتظام کرو نا کہ مچھر باہر ہی چلا جائے, اس کو مارنے کی ضرورت ہی نہ ہو. پھر ہم بھی بولیں گے آپ کہ ظلم کر رہے ہیں آپ, نہیں نا, نہیں بول سکتے. کیوں؟ شریعت کا ایک اصول ہے کہ مچھر کو مارنا جائز ہے, کیونکہ شریعت کا ایک قانون ہے کہ جو جانور, جس جانور کا کام ہی ایذا دینا ہے, اس کا کام ہی ایذا دینا, اس کو مارنا جائز ہے. جیسے مچھر ہے, نہ بیٹھا ہوا ہے, بھلے آپ کو کاٹ ملا, مار دیا آپ نے, بالکل اب گنہگار نہیں ہے, جائز ہے آپ کے لیے, کیونکہ مچھر کا کام ہی ایذا دینا, شریعت نے اس کو مارنے کی پرمیشن دی ہے. تو اگر قربانی میں جانوروں کو ذبح کرنا اگر ظلم ہوتا تو جو لوگ مچھر مارتے پھر رہے ہیں, ان مچھروں سے کہو یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں, مت مارو, یہ ظلم ہے ان کے اوپر. تو اس لیے الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے, شریعت کو فالو کرنے والے لوگ, اور ہماری شریعت ہمیں ظلم کا حکم نہیں دیتی ہے. تبھی تو شریعت نے کہا اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو, اس پہ تو ثواب ملے گا, مگر ایکسٹرا جو تکلیف ہوگی اس پہ برا ملے گا. اب سنو کسائی لوگ اور سنا ہمارے کسائی بھائیوں کو, جانور بکرا ذبح کیا, 4 رگیں کٹ گئی, مطلب دور ہو جاؤ, اسے ہاتھ پہ مارنے دو تاکہ جو بہتا خون ہے دم مسروق باہر نکلے. لیکن ہمارے کسائی بھائی چونکہ شارٹ ٹائم میں بہت ساری جگہ جانا ہوتا ہے, یہاں بھی بکرا گرانا, وہاں بھی بکرا گرانا, تو شارٹ ٹائم میں, اور آپ تو ویسے ڈرتے اس سے, چھری اس کے ہاتھ میں, معافی چاہ کے بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پر باقاعدہ جانور پر اتنا ظلم کرنے والا کرتا ہے, اور گھر والے دیکھ کے تماشا دیکھتے ہیں, کوئی منع کرنے والا نہیں. مطلب نہیں ڈر لگتا کہ اس کا ہمیں چھری ہے کہ بکرا ذبح کرنے کے بعد مجھے ذبح نہ کر دیں. اگر آپ نہیں روکیں گے تو پہلے بتا رہا ہوں, ہر سال بتاتا ہوں, آپ بھی گنہگار ہوں گے, کیونکہ جانور پر ظلم جب کیا جائے اور جو اس کو روکنے والا روک سکتا ہو پھر بھی نہ روکے, تو جتنا گناہ اسی مل رہا ہے نا, آپ پر بھی گناہ ہوگا. روکے اس کو. تو کرتے کیا, ہمارے کسائی بھائی میں سب کی بات نہیں کر رہا, ایمان دارمی میں ہوں گے, اگرچہ کم ہوں گے, وہ کرتے کیا ہے, بکرا ذبح کیا, 4 رگیں کٹنی ضروری ہے, وہ کٹ گئی نا, حلال ہو گیا, اب اس کو چھوڑ دو جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے, جب تک اس کی روح اچھی طریقے سے جسم سے نہ نکل جائے چھوڑ دو, چھری مت لگاؤ. مگر نہیں, شارٹ ٹائم میں اور بھی جگہ جانا ہے تو کیا کریں گے, اس کی گردن چٹکا دیں گے. یہ اضافی تکلیف, اس پر گناہ ملے گا, اس کو بھی جو کر رہا ہے اور اس کو بھی جو دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کر رہا. بڑے جانور کی قربانی میں منظر آپ نے بہت دیکھا ہوگا, پہاڑا جیسے ذبح کیا, 4 رگیں کٹ گئی, چھوڑ دے, پیچھے ہٹ جا, بس جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے. چھری لگانا ناجائز ہے, ورنہ ایکسٹرا تکلیف ہوگی جس میں گناہ ملے گا. چھوڑ دے اس کو, روح نکلنے دے, مگر نہیں, شارٹ ٹائم میں اور بھی جگہ جانا ہے. کیا کرے گا وہ, دیکھو گا یہ منظر آپ نے, بڑا یہاں پر تڑپ رہا ہے بھی, کسائی صاحب چھری لیں گے, اس کی گردن کی اور کھال کاٹیں گے, اور پھر سینے طرف لے کے جائیں گے, کاٹتے ہوئے بیچارہ تڑپ رہا ہے, تڑپنے دو, اندر لے کے گئے اور اندر گھسائیں گے, دل کے رگے کاٹ دیں گے اندر لے جا کر کے. کیوں؟ جانور جلدی ٹھنڈا ہو, ہمیں اور بھی جگہ جانا ہے. یہ جانور کا ظلم ہے. قربانی کرنا جانور کا ظلم نہیں ہے, وہ تو اللہ کا حکم ہے, جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اضافی جو ایکسٹرا جو اس کو ہم تکلیفیں دے رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں. آپ کے سامنے وہ ہے, وہ بھی ظالم ہے, اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ظالم, اسی کی کیٹیگری کے ہیں آپ. ڈرنا کس بات کا, فری میں کر رہا ہے کیا وہ, باقاعدہ پیسے دے کے بلایا آپ نے کہ میں پیسے دوں گا, اور اس کے منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں اس کو, آپ کہتے ہیں 500 لے لے, وہ زمانہ گیا, ویسا بازار دوں گا, چل ٹھیک ہے کریے آپ, اور اس کے باوجود آپ کے سامنے تماشا کر رہا ہے, اور آپ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ کی لعنت برس رہی ہے, یاد رکھنا اس بات. یہ جو بکرے وغیرہ بیچنے کے لیے منڈی میں آتے ہیں, کتنا چارہ کھلاتے ہیں, اس سے زیادہ آپ جانکاری رکھتے ہیں. یہ بیچاروں میں ظلم ہے. صبح سے لے کے دوپہر ہو گئے, بیچارے نے کچھ بھی نہیں کھایا, اور اب وہ کھڑا کھڑا گراہک کا انتظار کر رہا, آئے گا لے کے آئے گا, وہی کھلائے گا. یہ صبح سے دوپہر تک ہی, صبح سے 4 بجے تک معاذ اللہ نہ اس کو پانی پلایا گیا, نہ اس کو کھانا کھلایا گیا. گناہ کتنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا علیہ السلام سے کسی سے پوچھا کہ رسول اللہ کتنا چارہ دیا جائے جانور کو, میرے حضور نے بتایا کیا فرمایا, 70 ٹائم, روزانہ 70 بار دو. اس حدیث کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ 70 بار دینا ضروری نہیں ہے, مطلب اتنا دو کہ وہ تکلیف محسوس نہ کرے. ہر وقت اس کے پاس چارہ پانی پڑا رہے تاکہ وہ جب بھی اس کا من کرے وہ کھانے پی لے, تکلیف محسوس نہ ہو. اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے آپ کی سستی کی وجہ سے تو اس کی وجہ آپ گنہگار ہوں گے. اور مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں
کہ مظلوم جانوروں کی بد دعا قبول ہوتی ہے، جان رکھنا. آپ مجھے ماریں گے یا آپ کو کوئی مارے گا، میں کوئی بچانے آ جائے گا، میں کسی کو بلا لوں گا وہ آ جائے گا، لیکن اس جانور کو ظلم کرے گا یہ کس سے فریاد کرے گا؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. باتیں اور بہت ساری تھی، ٹائم جا رہا ہے اور مجھے کوئی اعلان بھی کرنے آخر میں. تو ذرا سی ان باتوں پر 25% بات ہوئی بھی تو جو میں پڑھ کر کے آیا ہوں نا حضرات کے لیے کہ مجھے یہ بیان کرنا ہے 25%. چلے ماشاء اللہ بہت توجہ سے سنتے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہماری محبت سلامت رکھے. میرے انسان کی بیٹی آتی ہے تو اس کا مطلب ظاہر سی بات یہی کہ آپ کو بیان اچھا لگتا ہے. کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی حق کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو دین کا سچا شہدائی بنائے. چند ایرانہ سماعت کا ہمارے پیارے صاحب بھائی کو انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے میں عید الاضحیٰ کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی. مشورہ چلنا تھا ہمارا، کسی بھائی نے کہا 6:30 بجے رکھو، کسی نے کہا 6:45 رکھو. تو یہ گھومتی ہوئی بات جو طے ہوئی کمیٹی کی طرف سے بھی تو 7 بجے کا ہے. تو اس لیے براہ کرم مجھے کوئی اس طرح دیکھے امام صاحب نے میرا کو مشورہ دیا تھا 6:15 کا کرو سر میری بات نہیں مانی. براہ کرم اس ساری باتیں مشورے سے طے ہوتی ہے. تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کو 7 بجے تو 7 بجے زیادہ نہیں ہوتا. 7 بجے اب آئیں گے 7:30 بجے سے پہلے نکل بھی جاتی ہے انشاءاللہ مسجد سے، ہے نا. کیونکہ دوسری مسجدوں میں تو میرے خیال سے لیٹ ہوگی، 7:45 بجے بھی مسجد کا ٹائم آیا تھا میرے پاس. تو 7 بجے مجھ سے یہ انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے والا میں 7 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنا ہے عید کے دن اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو عطا کرنا ہے، ان کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی قبروں میں 1000 نور داخل کرے گا. جب یہ پڑھنے والا خود انتقال کرے گا تو اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کرے گا. اور آخری اعلان یہی میرے سامنے بھائیو، اتوار کو تاریخ لیکن 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں عرفہ کا دن. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں آتی ہیں اور اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام عرفے کے دن کے روزے کو 1000 روزوں کے برابر شمار کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ بھی روزہ رکھیے عرفے کا، اتوار کا، 9 ذی الحجہ کا. اپنے گھر والوں کو بتائیے انشاءاللہ. مسجد سرائے والا میں جو لوگ آتے ہیں انشاءاللہ تو ان سے گزارش ہے اپنی مسجد میں انشاءاللہ روزے دار حضرات کے لیے عرفے کے روزے کا جو ہے اہتمام رہے گا، روزے افطاری کا. آپ حضرات جو یہاں تشریف لانے سے ضرور تشریف لائیے اور جو روزہ داروں کی خدمت کے لیے اپنا کچھ پیسہ وغیرہ دینا چاہیں روزہ افطاری میں تو وہ حساب سے رابطہ کر لیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.